آپ ہیں محبوب حق اور شافع روزے جزا، آپ ہیں محبوب حق اور شافع روزے جزا، ناگہانی آفتوں میں آپ کا ہے آسرا، آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پورے ہندوستان میں جہیز کی لعنت پھیلتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اتنی ہماری بہنیں بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ لوگ جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں، رشتہ طے ہو جانے کے بعد بھی اگر ان کا مطالبہ پورا نہ کیا جائے تو رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ تو آئیے شرع اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ جہیز کا مطالبہ کرنا اور جہیز مانگنا کیا ہے۔ تو شرع حکم یہ ہے کہ جہیز کا مطالبہ کرنا سخت منع ہے اور گناہ ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہیز دینا سنت رسول ہے، آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو جہیز دی۔ آئیے اس کی وضاحت بھی میں کرتے چلوں۔ آئیے سب سے پہلے ہم وہ حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس میں حضرت فاطمہ کے جہیز کا تذکرہ ہے۔ یہ دیکھیے، یہ نسائی شریف ہے۔ ان علی رضی اللہ عنہ قال جہز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فی قبل و قربت و سعادت حشوها اذخر، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مشق اور تکیہ اور جہیز میں دیا، جس میں اذخر کالانی والی گھاس بھری ہوئی تھی، اور آپ نے سیاہ رنگ کی چادر حمل بھی دی تھی۔ یہ چیزیں تھیں جو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دی، ایک چادر، ایک تکیہ اور ایک پانی بھرنے کے لیے مشکیزہ۔ یہ تین چیزیں تھیں۔ اب لوگ کچھ کہتے ہیں کہ یہ دہیز میں تھیں، یہ دہیز میں نہیں تھیں، بلکہ یہ جہزہ کا جو لفظ آیا ہے، اہل عرب اس وقت جو ہے جہیز کا کوئی رسم و رواج نہیں تھا، بلکہ جہزہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ضرورت کی سامان کو فراہم کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جو ہے حضور کی سرپرستی میں تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے ان کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے، کہ ان کے گھر کوئی سامان نہیں تھا، تو آپ نے یہ تین چیزیں دیں۔ اگر دہیز میں ہوتی تو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور بھی تین صاحبزادیاں ہیں، حضرت رقیہ، ام کلثوم اور زینب، لیکن سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی کو کچھ نہیں دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیٹی کو دے اور تین بیٹی کو نہ دے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ حضور نے جہیز نہیں دیا، اس وقت جہیز کا رسم و رواج ہی نہیں تھا، بلکہ ضرورت کی چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو وہ چیزیں دی۔ اب یہ کہنا کہ جہیز دینا سنت ہے، سراسر غلط ہے، یہ سنت رسول نہیں ہے۔ اسی سنت رسول کے نام پر آج لوگ لالچی بن گئے ہیں اور جہیز کی بھیک مانگتے ہیں، جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اگر آپ ہم کو دہیز دیں گے تو ہم رشتہ کریں گے، تو یہ دہیز نہیں ہوا، یہ رشوت ہے۔ آپ رشوت مانگ رہے ہیں۔ اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دہیز چاہیے، تو آپ دہیز مانگنا مطلب آپ بھیک مانگ رہے ہیں۔ آج کل کے پڑھے لکھے ڈاکٹر، وکیل بھی جو ہے جہیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو جہیز کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ ایک طرح سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اور جو شرط رکھتے ہیں کہ جب تک ہماری جو ہے یہ جہیز نہیں دیا جائے گا ہم رشتہ نہیں کریں گے، یہ رشوت ہے، اور رشوت تو حرام ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جہیز کی اس لعنت کو دور کریں اور سماج سے اس فتنے کو ہٹا دیں اور جہیز کا لین دین بند کریں، ورنہ جو ہے ہمارے گھروں میں اور بھی بیٹیاں اور بہنیں بیٹھی رہ جائیں گی۔ ایک شاعر نے کہا ہے کہ جہیز کے فتنے دب جائیں گے ایک دن، یا رب کسی غریب کی بیٹی جوانہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به